تیرے پاک نام پہ اے خدا میرا تن فدا، میرا من فدا، میری روح میری جان فدا، تیری بندگی میری آرزو اللہ جل جلالہ۔ تیرے در پہ لاکھوں بادشاہ، تیرے در پہ لاکھوں اغنیاء، وہ گڑ گڑاتے رہے صدا، تیرا بھید پھر بھی نہ کھل سکا۔ تو ہی جانتا ہے کہ کیا ہے تو اللہ جل جلالہ۔ میری آن تو، میری شان تو، میرے بال وہم و گمان تو، میری خامشی میرا اعلان تو، میرا میں بھی تو، میرا تو بھی تو اللہ جل جلالہ۔ کبھی اغنیوں کی غنا میں تو، کبھی اسقیوں کی سخا میں تو، کبھی با صفا کی صفا میں تو، کبھی با حیا کی حیا میں تو، کبھی شہداء کے رنگے حنا میں تو۔ مولا تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تو حنان ہے، تو منان ہے، ویبقا رب المنان ہے۔ رہ جائے گا ایک تو ہی تو اللہ جل جلالہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا بھی نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تبش امادہ اسی نام سے ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار، اب بھی آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ جو کرنی ہے جہانگیری محمد کی غلامی کر، عرب کا تاج سر پہ رکھ خدا بندے عجب ہو جا، نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مغفر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غمگسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، رحمت للعالمین، آقا نامدار، مدنی تاجدار، تاجدار عرب و عجم، فخر بنی آدم، رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، رب ذوالجلال کا فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں جمعۃ المبارک کی یہ حسین گھڑیاں عطا فرمائیں۔ رب لم یزل کی بارگاہ میں دعا ہے، خالق کائنات آج کے اس جمعۃ المبارک کے ہونے والے درس و بیان کو سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی ہم سب کو توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید برہان رشید کے پارہ نمبر 3 سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک الی آخر الآیہ۔ اس آیت مقدسہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے جو نمرود کے دربار میں نمرود کے ساتھ جو مناظرہ کیا توحید پر، اس کا ایک عکس یہاں بیان کیا گیا اس آیت مقدسہ میں۔ اللہ فرماتا ہے، محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا اس کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم سے ان کے رب کے بارے میں، اس وجہ سے کہ اسے اللہ نے بادشاہی دی،
جب کہ کہا ابراہیم علیہ السلام نے کہ میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، تو نمرود نے آگے سے جواب دیا قال انا احیی و امیت، میں بھی جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ، میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، اور اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تم مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب یہ بات کی ابراہیم علیہ السلام نے اسے تو وہ کفر پہ اتر آیا، دشمنی اختیار کر لی، ظاہری بات ہے جواب نہیں آیا۔ اور یہ اہل باطل کا یہ شروع سے یہ ان کا شیوا رہا کہ باطل کو جس وقت جواب نہ آئے تو پھر آگے سے ان کا جو ریاکشن ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انہیں مار دیا جائے، سختی کی جائے، مارا جائے، قید کر دیا جائے وغیرہ وغیرہ۔ تو باطل کی طرف سے ہمیشہ سے یہ معاملہ رہا۔ اگر آپ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ان کی سیرت کو، ان کی ہسٹری کو پڑھیں اگر، تو وہاں بھی آپ کو یہی ملے گا کہ جب فرعون کو جواب نہیں آیا توحید کے حوالے سے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے جب معجزات دکھائے اسے تو اس نے کہہ دیا کہ یہ جادو ہے۔ اب جس وقت وہ بھی رد ہو گیا، پھر اسے توحید کے حوالے سے بتایا گیا، اللہ کی طرف سے عذابات آئے اس پر، تو بالآخر اس نے یہی کیا کہ موسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کر دیا جائے، ان کو مار دیا جائے۔ نمرود نے بھی یہی کیا۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، جب وہ انکار کر گیا، اسے آگے کوئی بات ہی نہیں آئی، تو اس نے یہی کہا کہ ٹھیک ہے جی ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ ختم کر دیا جائے۔ ابتداءً تو ولادت باسعادت حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے والے سے، آپ کی ولادت باسعادت ملک بابل کے شہر ار میں، عراق کا یہ شہر ہے، وہاں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ نمرود نے بیسیکلی خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک ستارہ طلوع ہوا ہے، جس کی وجہ سے سورج اور چاند کی روشنی بھی اس کے سامنے مانند پڑ گئی، کم ہو گئی۔ اس نے صبح اٹھا، جب وہ کاہنوں کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ اس خواب کی تعبیر کیا ہے، تو کاہنوں نے اس سے کہا کہ تمہاری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہاری سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا۔ نمرود نے فوراً اعلان کیا کہ آج کے بعد جس کے ہاں بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے، اور اس کام کے لیے باقاعدہ طور پر ایک محکمہ قائم کیا گیا، جس کا یہ کام تھا کہ جیسے ہی کسی بچے کی، لڑکے کی ولادت ہو، خاص طور پہ لڑکی کی نہیں، لڑکے کی ولادت ہو، اسے قتل کر دیا جائے۔ اور نمرود نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے 1,00,000 بچوں کو قتل کر دیا۔ اے جے کرسی، یہ ہوتی ہے سلطنت، کہ کرسی کی وجہ سے اور سلطنت کی وجہ سے حکمران کسی کا قتل کرنے سے بھی بعد نہیں آتے، باقی گلنا دے بعد نہیں آتے، باقی معاملات تو ریاست کے بعد کے ہیں، باقی ملکی معاملات تو بعد کے ہیں، سب سے پہلی یہ کہ ہماری کرسی رہے، ہماری سلطنت رہے، ہمارا سکہ رہے، کسی اور کو ہم سلطنت پہ نہیں بیٹھنے دیں گے۔ اس کی وجہ سے لوگوں کو مروانا یہ شروع سے باطل کا شیوا رہا۔ اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں جتنے بھی بادشاہ ظالم، جابر، اور جنہوں نے معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کیا یا وہ مشرک اور کافر تھے، جس وقت اہل حق آئے، نمرود کے سامنے ابراہیم آئے، فرعون کے سامنے موسیٰ آئے، تو انہوں نے ایسے ہی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری سلطنت کے زوال کا سبب چونکہ یہ بچہ بنے گا، لہٰذا اس کی وجہ سے چونکہ وہ بچہ پیدا ہوگا تو اس طرح کے معاملات ہوں گے، لہٰذا بچے ہی ختم کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے جو اس کی منشا اور مرضی ہوتی ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی طرف سے جو معاملہ ہونا ہے وہ ہو کے رہنا ہے، اور اس کی طرف سے صرف اتنا ہی ہے، کن فیکون، ہو جا پس وہ ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ولادت باسعادت تھی، خیر وہ بھی ہو گئی، اور ابتدائی جو آپ کی پرورش کے جو مراحل ہیں، وہ آپ کے جو والد تھے انہوں نے شہر سے کچھ دور جا کر ایک جھونپڑی بنوائی تھی۔
آپ کی والدہ وہیں پہ گئیں اور وہیں آپ کی ولادت ہوئی اور آپ کا بچپن 7 سال کی عمر تک آپ وہیں رہے. کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ابراہیم علیہ السلام کی ولادت بھی ہو گئی، ان کی آگے پرورش بھی ہوتی رہی، ڈیولپمنٹ بھی ہوتی رہی، سارے معاملات ہوئے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلا. اور سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے تبلیغ کا جو آغاز کیا نا وہ اپنے گھر سے کیا. یہ جد الانبیاء ہیں ابراہیم علیہ السلام. انہوں نے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز کس جگہ سے کیا؟ اپنے گھر سے. اور اس سے ہمیں بھی یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ ہم نے بھی تبلیغ کا آغاز کرنا ہے تو اپنے گھر سے سٹارٹ کرنا ہے، پھر اپنے محلے سے کرنا ہے، پھر محلے کے بعد گاؤں بستی دیگر شہر اور پھر ملک اور پھر باقی دنیا. یہ نہیں ہے کہ ہمارے گھر کے اندر نماز کی پابندی ہو نہیں رہی، ہمارے گھر والے تو نماز پڑھ نہیں رہے اور ہم باہر لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں. ساڈا اپنا منڈا گل مندا نہیں، ہمارا اپنا بچہ ہمارا ادب کرتا نہیں، ہمارا اپنا بیٹا ہماری بات سنتا نہیں، اور ہم لوگوں کے بچوں کو جو ہے وہ تبلیغ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، باقیوں کو بھی تبلیغ کرنی ہے، ان کو بھی سمجھانا ہے، لیکن سب سے پہلے ہمارا جو ہم پہ جو حق ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی کریں. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے تبلیغ کا آغاز اپنے گھر سے کیا. اور گھر میں کون تھا جی؟ اس کا بھی ذکر قرآن مجید کے 7ویں پارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ. اچھا اب یہاں نا لوگوں کو بڑا ڈاؤٹ ہوا، کچھ کو ڈاؤٹ ہوا اور کچھ نے جان بوجھ کے یہ معاملہ کر دیا. کیا؟ انہوں نے یہ سمجھا کہ آزر یہ آپ کا والد تھا. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ لِأَبِيهِ استعمال ہوا ہے، اور لِأَبِيهِ سے مراد لے کر انہوں نے کہا انہوں دا باپ ہی سی، ان کا والد ہی تھا. حالانکہ یہ ہرگز غلط ہے، ہر اعتبار سے غلط ہے. اچھا اب آپ پوچھیں گے جی اگر وہ آزر آپ کا باپ نہیں تھا تو پھر آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ تو یاد رہے آپ کے والد کا نام طارق تھا. تے الف رے اور خا، طارق یہ آپ کے والد تھے. آزر آپ کا والد نہیں تھا، وہ آپ کا چچا تھا. اچھا اب پھر یہ سوال ہوتا ہے کہ جی یہ چاچا سی تو پھر لِأَبِيهِ کا لفظ اللہ نے قرآن میں استعمال کیوں کیا؟ یہ بھی ایک سوال ہے. تو میرے بھائیو یاد رکھیں عربی گرامر کے اعتبار سے آپ کے اباؤ اجداد کے اندر خواہ وہ آپ کا چاچا ہو خواہ وہ آپ کا تایا ہو، یہ میں عام فہم الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، آپ کا چاچا ہے، تایا ہے، یا باپ سے آپ کے دادا ہیں، دادے سے بھی اوپر پردادا ہے، سب کے لیے عربی گرامر میں باپ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. مجازی معنی کے اعتبار سے بھی باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. آپ نے اکثر اپنے معاشرے کی میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، دور جانے کی ضرورت ہی نہیں، اینی کھیچل کرو ہی نہ تسی، اپنے معاشرے کی مثال دیتا ہوں. بڈھی اماں ہوئے انہوں تسی کی کہندے ہو؟ اماں جی السلام علیکم، اماں جی کی حال ہے، وہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ ماں تھوڑی نہ ہوتی ہے اور نہ ہی وہ حقیقی ماں کے معنی میں ہوتی ہے، اس کے باوجود مرتبہ اور مقام دیا جاتا ہے. تو عربی گرامر کے اعتبار سے یہ تو اصول ہے کہ خواہ آپ کا وہ چاچا ہے، دادا ہے یا پردادا ہے، اس پر لِأَبِيهِ باپ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کی دلیل قرآن مجید کے پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر موجود ہے. جس وقت یعقوب علیہ السلام نے پوچھا تھا اپنے بیٹوں سے مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ تو انہوں نے کہا الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، ہم ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے رب کی عبادت کریں گے، آپ کے ابا. تو یہاں بھی لفظ حالانکہ ابراہیم تو آپ ان کے والد تھے ہی نہیں، وہ تو ان کے پردادا تھے، پھر اس کے بعد اسماعیل اور وہ بھی ان کے دادا اپنا والد نہیں تھے، پھر اس کے بعد اسحاق وہ تو یعقوب علیہ السلام کے والد تھے. اس کے باوجود آبا باپ کا لفظ استعمال کیا. اس لیے ابراہیم علیہ السلام کے جو والد تھے وہ توحید پر تھے اور وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے. اور انبیاء علیہ السلام کی نسل کا یہ اصول ہے کہ انبیاء کے آباء و اجداد جتنے بھی ہوں، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام تک جس کے جو بھی والد تھے وہ توحید پر تھے. یہ انبیاء کی شان ہے. اس لیے یہاں لوگوں کو یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہو گیا. تو بہرحال سب سے پہلے اپنے گھر سے تبلیغ کا آغاز کیا، اور ان کے گھر کے اندر ان کا چچا تھا آزر، وہ بتوں کی پوجا کرتا، بتوں کو فروخت کرتا. اس نے ایک دفعہ کہا جس وقت آپ نے
اس کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوئے تو ابراہیم علیہ السلام کو ساتھ لے کر وہ بازار میں گیا اور بتوں کو فروخت کرنا شروع کیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے نا اس بت کی تحقیر کی. تو آزر نے کہا بھی یہ کیا ہے؟ جس وقت اس کو 2-3 دفعہ گھسیٹا انہوں نے کہا کہ یہ تو ہمارے خداؤں کی بے عزتی ہے، ہم تو اس طرح برداشت نہیں کریں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑا خوبصورت ان کو سبق دیا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا دیکھو تم اس کو خدا مانتے ہو، اس کو اپنا معبود ٹھہراتے ہو جو نہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے اور نہ کسی کی کر سکتا ہے، ایسے کو تم نے اپنا معبود بنا لیا. یہ بھی ایک سمجھانے کا انداز تھا. اس سے آگے اگر آپ چلیں تو وہ 10 سال کے بعد کچھ عرصے کے بعد ان کا بیلا لگتا تھا، وہ میلے میں شرکت کرنے کے لیے سارے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام نے وہ ان کے بتوں کو توڑا اور وہ جو کلاڑا تھا وہ سب سے بڑے بت کے کندھے پہ رکھ دیا. اب جب وہ واپس آئے انہوں نے دیکھا باقی سارے بت جو ہیں وہ ٹوٹے ہیں اور کلاڑا بڑے بت کے کندھے پہ رکھا ہے. انہوں نے گفتگو کی آپس میں تو پتا ان کو یہی چلا کہ یہ ابراہیم کا ہی کام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہی ہمارے خداؤں کے خلاف ہے. بہرحال جس وقت وہ یہ معاملہ جس وقت ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بلا کے پوچھا کیا؟ تو آپ نے فرمایا تم اپنے اس بت سے پوچھو نا جس کے کندھے پہ کلہاڑا ہے. تو انہوں نے کہا ابراہیم تم تو جانتے ہو یہ بول نہیں سکتا، یہ بتا نہیں سکتا. تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم کتنے جاہل ہو کہ تمہیں یہ پتہ بھی ہے کہ یہ اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں، نہ یہ خود اپنی حفاظت کر سکتا ہے نہ تمہاری کر سکتا ہے، نہ بول کے خود بتا سکتا ہے نہ تمہاری بات سن سکتا ہے، اس کے باوجود بھی تم ایسوں کو خدا ٹھہراتے ہو. پھر اس کے بعد یہ معاملہ نمرود کے دربار تک چلا گیا. وہاں پھر جا کر یہ آیت مقدسہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، جلاتا ہے اور مارتا ہے. نمرود نے 2 بندوں کو بلوایا اور جس کو پھانسی ہونی تھی اس کو کہا تو چلا جا، چھوڑ دیا اس کو، اور جس کی کوئی غلطی نہیں تھی جو بیچارہ بے قصور تھا اس کو بلایا اور اس کو قتل کرا دیا. اس نے کہا دیکھو جی میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں نے بھی مار دیا. خیر وہ اس مطلب کو نہ سمجھ نہیں سکا، اسے سمجھ نہیں آئی کہ جلانا اور مارنا حقیقت میں کس کو کہتے ہیں. خیر ابراہیم علیہ السلام نے اگلی اس پر نہ عقلی دلیل رکھی. جس وقت علمی طور پر کسی دلیل کو رد کر دیا جائے تو پھر عقلی دلیل استعمال کی جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے، اور اگر تو اپنے آپ کو رب کہتا ہے تو تو مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا. زندہ کرنا اور مارنے کا تو مطلب اس کو سمجھ نہیں آیا، حالانکہ یہ بھی دلیل بہت بڑی تھی. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ چل پھر تم مشرق مغرب سے سورج کو طلوع کر کے دکھا. میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ. اب اس نے کہا کہ نہیں بھائی، جب جواب ہی نہیں آیا پھر معاملہ آخر میں وہی ہوتا ہے کہ خلاف ہو جانا. پھر اس نے کہا جی اب یہ کرو کہ ابراہیم کو جلا دو، ابراہیم کو جلا کر اپنے بتوں کی حفاظت کرو. اور یہ سب سے پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کا. اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، ہم نے ابراہیم کو دوست بنایا. اب یہ سب سے پہلا امتحان تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا. اچھا اس کے لیے پراپر تیاری کی گئی، ایک جگہ منتخب کی گئی، وہاں پر لکڑیاں اکٹھی کی گئیں اور لوگوں نے نا منتیں مانی. وہ جو کافر اور مشرک تھے اور بتوں کی پوجا انہوں نے منتیں مانی کہ ہم اتنی لکڑیاں اکٹھی کریں گے ہمارا فلاں کام ہو، اس طرح کی منتیں مانی. حالانکہ یہ وہ اس کا کوئی مقصد نہیں ہے اور اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے دین اور شریعت کے اندر. اور آج کے معاشرے کے اندر بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو بڑی بے تکی قسم کی منت مان لیتے جس کا قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. یاد رکھیں منت ایسی ماننی چاہیے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو. جیسے فرض کریں مثال کے طور پر کسی بندے نے منت مان لی میرا فلاں کام ہوگا میں اتنے نوافل پڑھوں گا، میرا فلاں کام ہوگا میں روزہ رکھوں گا، یہ منت سمجھ میں آتی ہے. لیکن ایسی منت ماننا جو جس کا تعلق زمانہ جاہلیت کے ساتھ ہو یا جس کا تعلق قرآن و سنت کے ساتھ ہو ہی نہ، ایسی منت کو شریعت مطہرہ نے جائز نہیں قرار دیا. لہذا ایسی منتوں سے بچنا چاہیے. بہرحال تو اب لوگوں نے منتیں مانی اور منتیں مان کے لکڑیاں اکٹھی کی. جس وقت لکڑیاں اکٹھی کی گئیں آگ جلائی گئی اور آگ کا وہ لیول اتنا تھا کہ اوپر سے اگر کوئی پرندہ گزرتا تو وہ بھی جل کر راکھ ہو جاتا. اس لیول تک آگ جلائی گئی. اچھا پھر یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ کس انداز سے آگ میں ڈالا جائے. تو جس بندے نے سب سے پہلے منجنیق کا استعمال کیا وہ نمرود تھا. منجنیق کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو معاذ اللہ باندھا گیا اور پھر جو ہے وہ آگ میں ڈالنے کے والے سے یہ سارا پروسیس ہوا.
جس وقت یہ معاملات ہو رہے تھے تو فرشتہ جو ہے وہ آ کر اس نے کہا کہ اگر میری طرف سے آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہو تو آپ بتائیں. پانی کا فرشتہ آیا، اس نے کہا حضور آپ اجازت دیں، آپ حکم کریں، میں پانی اس انداز سے پھینکوں گا کہ آج آگ کا نام و نشان تک مٹ جائے گا. ہوا کا فرشتہ آیا جس کی ہوا پر ڈیوٹی تھی، اس نے کہا مجھے حکم دیں، میں ہوا اس انداز سے چلاؤں گا کہ آگ کا نام و نشان مٹ جائے گا. پھر حضرت جبریل حاضر ہوئے، عرض کی حضور آپ مجھے حکم کریں. ابراہیم علیہ السلام کا ایک ہی جواب تھا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے دوست بنایا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام نے خوبصورت جواب ارشاد فرمایا، فرمایا مجھے جو بھی حاجت ہے نا مجھے اپنے رب سے ہے، تم سے کوئی حاجت نہیں. اور میرا رب خوب جانتا ہے کہ میں کس کنڈیشن میں ہوں، وہ میرے حالات اور واقعات سے بخوبی واقف ہے، وہ جانتا ہے کہ میرے حالات کیسے ہیں. جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں. اگر وہ اسی انداز سے راضی ہے کہ ابراہیم جل جائے تو مجھے جلنا ہی منظور ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ خود میری حفاظت کرے گا. جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ابھی ابراہیم علیہ السلام آگ تک پہنچے نہیں، اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے ابراہیم کے لیے. اچھا، اس آیت میں دو لفظ استعمال کیے ہیں، بردن و سلاما. عربی میں بردن کہتے ہیں ٹھنڈک کو، اور اس ٹھنڈک کا کوئی لیول نہیں بیان کیا، کتنی ٹھنڈک ہو، کس لیول کی ہو، کس حد تک ہو. ساتھ ہی اگلے لفظ کو اللہ نے استعمال کیا ہے وسلامن، ٹھنڈا ہونا ہے لیکن اتنا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا کہ میرے خلیل کو تکلیف ہو، لہٰذا اس انداز سے ٹھنڈا ہونا ہے کہ سلامتی والی ہو جائے، آرام، بالکل کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ ہو. جس وقت آپ ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اللہ رب العزت نے آپ کی حفاظت فرمائی، اس کے بعد آپ کا دوسرا امتحان تھا اپنے بیوی بچوں کو مکہ کی سرزمین، صحرائی علاقہ، کوئی دور دور تک کسی قسم کا پانی کا کسی اور چیز کا کوئی نام و نشان نہیں. یہ بھی ایک امتحان تھا. اور میں آپ کو بتاؤں اپنے معاشرے کے اندر ہم جس جگہ پہ رہتے ہیں نا، ہمارے معاشرے کے اندر اگر ایک بندہ 10 سال کسی جگہ تے رہندا ہے، پھر انہوں کیا جائے چل بھائی یہاں سے مکان بھی فروخت کر اور اپنا ذات و سامان اٹھا اور کہیں اور چلا جا، تو یہ اس بندے کے لیے بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے. یا کسی کو 15 سال ہو جائیں، 20 سال ایک جگہ پہ وہ رہے اور پھر وہاں سے اس کی ٹرانسفر ہو کسی اور جگہ اسے کہا جائے، تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کو مقدم سمجھا، اور یہ دوسرا امتحان تھا کہ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، چھوٹا بچپن ہے ابھی، اور مکہ کی سرزمین میں چلے گئے اور دعا کی. کچھ کھجوریں تھیں اور کچھ پانی تھا جو آپ کو دیا اور وہاں سے آ گئے. 13 سال بعد دوبارہ وہاں پر گئے واپس. اللہ اکبر، یہ ہے قربانی. ہم بھی کرتے ہیں نا قربانی. ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. پوچھا گیا نبی علیہ السلام سے قربانی کیا ہے، حضور نے فرمایا تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے. حالانکہ حضور علیہ السلام کی بھی سنت ہے، تو فرمایا نہیں، اس کو منسوب کس سے کیا؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو یہ بھی ایک قربانی ہے کہ بھائی اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اگر گھر بار چھوڑنا پڑے، اپنی اولاد کو چھوڑنا پڑے، تو پھر پتہ چلتا ہے قربانی کون دیتا ہے. خیر، سب سے بڑی قربانی تو اپنے بیٹے کو ذبح کرنا تھا نا، اس پر بھی قرآن کہتا ہے قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. وہ بھی ایک قربانی تھی. لیکن یہ بھی ایک قربانی اولاد. سارا اگر کسی بندے دا 80 سال بعد بیٹا ہو، اس کی اولاد اور پھر کہا جائے کہ اس کو ذبح کر دو، یہی تو قربانی ہے. ایسی اصل شے ہے. اور قربانی کے والے سے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی. ہرگز تمہارا گوشت اور تمہارا خون رب کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا. اچھا جی، کیا جاتا ہے پھر؟ وہ پیسہ جو لگایا جاتا ہے، جانور لایا جاتا ہے، وہ اتنا وہ معاملات کیے جاتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ خون ہی نہیں پہنچنا، گوشت بھی نہیں جانا، تو پھر جانا کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ. اے تقوی جانتا ہے اللہ دی بارگاہ میں کون بندہ کس وجہ سے رب کی بارگاہ میں جانور قربان کر رہا ہے. اے یہ بیسک چیز. تو قربانی اصل میں در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت سے لے کے اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا علیہ السلام کی وہ قربانی کے مراحل، یہ ساری سچویشن ہمیں ایک سبق دیتی ہے. انہوں واقعہ سمجھ کے نہیں لینا، کہانی اور قصہ سمجھ کے نہیں لینا، اس کو سبق کے طور پر یاد رکھنا ہے کہ ہاں ہمیں بھی زندگی میں اگر قربانی دینے کا وقت آ جائے تو پھر ہماری سچویشن کیا ہوگی. ہمیں تو صبح کو بستر سے اٹھ کے نماز پڑھنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی.
ہماری جو سچویشن ہے، ہمارا قربانی کا یہ معاملہ ہے، ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بڑا بڑا کام کیتا ہے، اور وہ بھی اگر پڑھ لیں تو ابل تو ایک تعداد ہے جو پڑھتی ہی نہیں، جس کی غفلت کا یہ انداز ہے، جس کے یہ معاملہ، اور جمعہ ہے تو وہ بھی فارمیلٹی ہے ہماری۔ تو اس لیے دین بیسیکلی وہ چاہتا یہی ہے کہ اس کے لیے قربانی، اور دیکھ لیں آپ 1,24,000 کم و پیش پیغمبر اللہ نے اس دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں، ہر نبی کے حوالے سے اس کو قربانی دینی پڑی، امتحان اللہ نے لیا۔ دین بیسیکلی نام ہی امتحان کا ہے، پرکھنے کا ہے، آزمائش کا ہے، اور ہم دنیا میں آ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ساڈا کام ہی کوئی نہیں ہے گا، ہمارا کام صرف ڈیوٹی ہے، جاب ہے، نوکری ہے، ہم نے کی ہے، ہم گھر پہ آئے ہیں، کھانا کھایا اور اس کے بعد سو گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا یہ کام ہے۔ نہیں، دین بیسیکلی نام ہی قربانی دینے کا، دین بیسیکلی نام ہی اس چیز کا ہے کہ ہماری آزمائش ہو، ہمیں پرکھا جائے۔ اور فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ مال بڑا ہے، دولت بڑی، پیسہ بڑا ہے، جانور بڑے کثیر تعداد میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، تو لہٰذا شکر تو کریں گے۔ اللہ نے فرمایا جاؤ فرشتوں جاؤ، میرے خلیل کا امتحان لے لو، اور امتحان لیا، ذکر کیا۔ فرشتہ انسانی شکل میں گیا، آپ کے کھیت میں بیٹھ کے ذکر کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اللہ کا ذکر کر رہا ہے ایک بندہ انسانی شکل میں، آپ اس کے پاس گئے، وہ پڑھ رہا تھا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بڑا خوبصورت انداز، ابراہیم علیہ السلام کو بڑا پسند آیا۔ آپ نے کہا یار تو میرے رب کا ذکر کر رہا ہے، ذرا پھر کر۔ انہوں نے کہا انج نہیں، مال لگے گا۔ اچھا جی کتنا مال ہے؟ جی بکریاں دے دی جائیں، دے دی۔ کہا یہ لو، لے لو بکریاں، ذکر سناؤ میرے رب کا۔ پھر ذکر کرنا شروع کر دیا، بھینسیں بھی لے لی، پھر ذکر کیا، اب اونٹ بھی لے لیے، سب کچھ لے لیا۔ فرشتے نے کہا ہن تواڈے کول کی بچیا دین واسطے؟ کہا پھر ذکر سناؤ۔ کہا جی ہن بچ کی گیا ہے، کیا دینے کے لیے کیا رہ گیا آپ کے پاس؟ ابراہیم علیہ السلام فرمان لگے ہن تیرے کول تو جانور اتنے تو نے لے لیے ہیں، مال کثیر ہو گیا، تے انہاں نوں چران واسطے بندہ بھی تے چاہیے نا، تو اس طرح کر تو مجھے رکھ لے، میں تیرے جانوروں کو چراؤں گا، لیکن اس کے بدلے میں تو مجھے میرے رب کا ذکر سنا۔ اے جی امتحان، اس لیے مال آ گیا تب بھی رب کو نہیں بھولے، چلا گیا تب بھی رب کو نہیں بھولے، اے جی قربانی۔ اور پھر ایک دفعہ ایسا ہوا، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے جس وقت ابراہیم علیہ السلام، بڑا خوبصورت یہ بات ہے اور ایمان تازہ ہو جائے گا اس سے آپ کا، اور آخری بات ہے، جس وقت وہ روح نکالنے کے لیے آئے نا، تو اسرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ حضور آپ کا وقت ہو چکا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام آگے سے فرمانے لگے کہ یار یہ کیسی بات ہے کہ میں رب کا دوست ہوں، تو دوست نو کدی ماردہ نہیں، وہ تو زندگی دیتا ہے، زندگی بچاتا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب کا دوست ہوں اور رب میری ہی جان لینا چاہتا ہے؟ یہ ایک محبت کا انداز تھا، یہ شکوہ نہیں تھا، یاد رکھیے گا۔ ہوتا ہے نا بعض اوقات بندے کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب شکوہ ہے، نہیں، یہ ایک محبت ہے، خلوص ہے۔ اسرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں چلے گئے، عرض کی یا اللہ، وہ یہ جواب دیا انہوں نے، اللہ اکبر، اللہ کی طرف سے پھر کیا خوبصورت جواب ملا۔ اللہ پاک فرمانے لگا ان کو جا کے کہو، میرے خلیل سے جا کے کہو کہ کدی دوست بھی دوست دی ملاقات رد کرتا ہے؟ آئے ہائے، وصال، وصل کہتے ہیں ملنے کو، وصال در حقیقت کہتے ہیں اس چیز کو ہے ملنا۔ اس میرے خلیل سے جا کے کہو کہ رب تو تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، تو دوست بھی کبھی دوست کی ملاقات کو رد کرتا ہے؟ دوست تو خواہش کا اظہار کرتا ہے کہ میرا دوست مجھ سے ملے، ہم تو اس سے ملنا چاہتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اسرائیل علیہ السلام جب واپس آیا تو ابراہیم علیہ السلام تیار بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بس جواب مل گیا، ایک سیکنڈ کی بھی دیر نہیں ہے۔ تو یہ محبت تھی، یہ الفت تھی، یہ چاہت تھی اللہ کے ساتھ۔ امتحان کی باری آئے تو بالکل دریغ نہیں کیا، اپنے بیوی بچوں کا معاملہ تھا یا کسی طرح سے بھی، ایون کہ اپنے بیٹے کا، خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو بہرحال اسلام چاہتا ہے قربانی، اسلام چاہتا ہے آزمائش، اسلام چاہتا ہے کہ مشکل وقت میں بھی بندہ اللہ کو یاد رکھے۔ ہمارے ہاں معاشرے کے اندر یہی اصول ہے، لیکن یاد رکھیں مشکل وقت جب آتا ہے نا مصیبت کا، وہ بھائی پھر کافر بھی پکارتا ہے، پھر تو مشرک بھی کہتا ہے، پھر تو اس کو بھی یہ پتا ہے کہ رب کی ذات ہے، وہ بھی مان لیتا ہے۔ مومن کا یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، مومن اور مسلمان کا یہ معاملہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی خوشیوں کے اندر اور دکھوں دونوں میں اپنے رب کو یاد رکھے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔